کیا بیت المقدس کے اوپر ایک آسمانی دروازہ موجود ہے جو کہ 7 آسمانوں تک جاتا ہے، اور فرشتے بھی اسی دروازے کو زمین پر آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج کے لیے 7 آسمانوں پر اسی راستے سے لے جایا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی ریسرچ اور کھوج کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے ثبوت کے ساتھ کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جو کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ہم یہاں پر 2 پاسبلٹیز کی بات کریں گے، ایک تو آسمانی راستے کی اور دوسرا ڈائمنشن کے کانسیپٹ کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین خاص طور پر بیت المقدس تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی جیوز، کرسچینٹی اور مسلمان تینوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ہی دادا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام میں بیت المقدس کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ ہے، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا درمیانہ قبلہ تھا، یعنی جب کعبہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 17 مہینے تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی، اور صرف یہ ایک واقعہ انتہائی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ اس جگہ کی ایسی روحانی اور کائناتی حیثیت ثابت کرتا ہے جو کسی اور جگہ کے پاس نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگہ یقیناً اس یونیورس کا مرکز یا پھر سینٹر پوائنٹ ہے، اور یہ بات میں بلا وجہ نہیں کر رہا۔ ذرا غور سے یہ تصویر دیکھیں، یہ تینوں مقدس ترین مقامات ایک ہی ٹرائی اینگل میں ایک ساتھ آتے ہیں، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ٹرائی اینگل کے اندر باقی زمین سے غیر معمولی طاقت کہیں پر موجود ہے۔ اور ویسے بھی فلسطین کے بارے میں تو خاص طور پر بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس سرزمین کے اور اس کے آس پاس ہم نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ اب یہ برکت کوئی ثواب کمانے کی جگہ کے طور پر بیان کی گئی ہے یا پھر فرشتوں کی موجودگی یا پھر کائنات کے سینٹر پوائنٹ کے طور پر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پر ایک بات تو ثابت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن کے اندر جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی ایک بات تو بالکل ثابت ہے کہ فرشتے اور روح ٹریول تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ٹائم کی مقدار ہمارے زمین کے ٹائم کی طرح بالکل نہیں ہوتی، اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرشتے اور روح کوئی فزیکل جسم نہیں رکھتے، یعنی انسانی زمانے کے مقابلے وہ 50,000 سال کا سفر طے کرتے ہیں ہمارے ٹائم کے حساب سے، اور سائنس کے اندر اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلیشن، یعنی وقت کا سکڑ جانا یا پھر بہت ہی سلو ہو جانا۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق جتنی تیز رفتار ہوگی، جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی، وقت اتنا ہی سست ہوگا۔ اگر اسی کانسیپٹ کے مطابق فرشتے روشنی کی رفتار کے قریب یا پھر اس سے بھی تیز سفر کریں تو ان کے لیے شاید صرف چند لمحے گزریں گے، لیکن زمین پر اس کے مقابلے میں ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ بالکل یہی کانسیپٹ آپ نے ہالی ووڈ کی فلم انٹرسٹیلر کے اندر بھی دیکھا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ 50,000 سال، اور شاید یہ زمین کے پیمانے کی بات ہے، فرشتوں کے پیمانے کے نہیں، اور یہ کانسیپٹ ٹائم ڈیلیشن سے پرفیکٹلی میچ کرتا ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ اس سپیڈ سے بھی اگر فرشتے یا پھر روح سفر کرے تب بھی ہماری کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس سپیڈ سے بھی اس کو پار کرنے کے اندر لاکھوں، کروڑوں یا پھر اربوں سال کا ٹائم چاہیے۔ یعنی یہ بات صاف ہے کہ ایسا کوئی دروازہ ہونا چاہیے جو کہ ان کو شارٹ کٹ راستے سے زمین پر جانے کے لیے اور پھر زمین سے واپس آسمان پر جانے کے لیے استعمال کرنا پڑے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے لیے وحی لایا کرتے تھے، نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے محافظ فرشتے کا زمین پر آنا ہو، یا پھر حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت ایک مینڈے کا جنت سے اسی لمحے اسی جگہ پر لانا ہو، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان کا دروازہ پار کرنا جہاں پر فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ یہ سب واقعات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آسمانی راستہ موجود ہے جس کو ہماری نظریں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن سائنٹیفک اور اسلامک پوائنٹ آف ویو دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ان کی موجودگی کو کسی حد تک ثابت کرتے ہیں، جس کو ثابت کرنے کے لیے ہم فزکس کا سہارا لینے والے ہیں۔ فزکس کے اندر آئنسٹائن کی روزن برجز یعنی ورم ہول کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق اسپیس ٹائم کے اندر شارٹ کٹ ممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 انتہائی دور جگہیں ایک دوسرے سے ایک سرنگ سے جڑ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہر بار 50,000 سال کا سفر نارمل سپیس کے اندر نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مخصوص جگہوں پر یہ ورم ہول جیسا راستہ موجود ہو۔ تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید اس پوری یونیورس کے اندر یہ ٹرائی اینگل، یعنی ایک تو کعبہ کی جگہ یعنی بیت المعمور جو اس کے اوپر موجود ہے، یہ ورم ہول کا زمینی سرا ہو سکتا ہے۔ اور بیت المقدس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے معراج ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی ایک انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے؟ مسجد نبوی جہاں پر جنت کا ٹکڑا موجود ہے، جہاں پر دجال کے زمانے میں محافظ فرشتوں کی موجودگی بیان کی گئی ہے، کیا اس کے اوپر بھی ایک ورم ہول موجود ہو سکتا ہے؟ اور سب سے گہری بات کہ قرآن کریم کے اندر لفظ معارج جو کہ سورت کا نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زینے، درجے، چڑھنے کے راستے، تو کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ لفظ سنگل بھی نہیں ہے بلکہ پلورل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے راستے یا پھر جمع، مطلب کئی راستے ہو سکتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ راستے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی نظام ہے، اور اگر اس سب کو جوڑیں تو یہ تصویر بنتی ہے کہ اس کائنات کے اندر مخصوص جگہوں پر جہاں پر ڈائمنشن ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں، جیسے کپڑے کی دو تہیں آپس میں چھو لیتی ہیں، کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس شاید وہ زمینی نقطے ہیں، اور اسی لیے فرشتے انہی جگہوں سے زمین پر اترتے ہیں کیونکہ یہاں سے سفر زیادہ آسان ہے، اور یہاں سے باقی زمین پر کہیں بھی جانے کے لیے ان کو ایک لمحے کا وقت بھی نہیں لگتا کیونکہ ان کا مادی جسم نہیں ہے جو کہ اس رفتار کو روک سکے۔ اور بیت المقدس کے بارے میں ایک اور اتھینٹک قول حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، جو کہ بائبل اور اسلامی روایات کے اندر بھی بیان ہوتا ہے، کہ بیت المقدس کی زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اسی سیڑھی سے چڑھتے اور اترتے ہیں، اور انہوں نے اس جگہ کو باب السماء یعنی آسمان کا دروازہ کہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج بھی اسی جگہ سے ہوئی، یعنی آسمان کا سفر اسی جگہ سے شروع ہوا، تو یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اب تک یہ نہیں بتایا کہ کائنات کا یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے اندازے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز کو آبزرو کر چکا ہوں، یا پھر اس کا واضح ترین ثبوت ہمیں قرآن و حدیث کے اندر مل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، یعنی ایک ایسی روشنی جس پر کوئی گریوٹی یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ کوئی فزیکل شیپ نہ لے لیں، اور بنا انسانی جسم کے فزیکل شیپ کے صرف انرجی کی صورت وہ ٹائم کے بغیر کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، بس ان کو ایک انٹری کا راستہ چاہیے اور ایک ایگزٹ کا یا پھر باہر جانے کا۔ اور میرے خیال میں سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ اس پورے ٹرائنگل یا پھر لائن کے اندر موجود ہے، جو کہ مکہ، مدینہ، منع، بیت المقدس اور بابل یعنی عراق، ان سب کو کراس کر کے ایک ٹرائنگل بناتا ہے جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ٹرائنگل ایک ایسے خطے پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی آبادی کا مرکز رہی ہیں۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس لائن کے اوپر یا پھر اس ٹرائنگل کے اوپر یہ راستہ کھل سکتا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں کھل سکتا، کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ صرف کن فیکون ہے، اور جب بھی ضرورت ہو، جہاں پر بھی ضرورت ہو، اللہ چاہے تو وہاں پر کوئی بھی راستہ کھل سکتا ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں جہاں پر نبی موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی موجودگی کے اندر ایک ایسا میگنیٹک پوائنٹ بنتا ہے جہاں پر آسمان کا تعلق زمین سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر آپ نوٹس کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی اسی ٹرائنگل کے اندر ہی آئے ہیں، چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو یا پھر فلسطین کی سرزمین یا پھر عراق کی سرزمین۔ اب تک ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا وہ یہ سوچ کر کیا کہ فرشتوں کو زمین پر آنے کے لیے کسی راستے کی، کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امیجن کریں کہ اگر ان کو راستے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو تب ہم ایک اور کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں جس کو سائنس کے اندر کہتے ہیں ڈائمینشنز کانسیپٹ۔ اور اس کانسیپٹ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ فزیکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائمینشنل ڈیفرنس ہے، اور فرشتے کسی راستے سے نہیں آتے جیسے ہم سڑک پر چلتے ہیں، بلکہ وہ ڈائمینشنز کو شفٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں پر اللہ کا خاص نظام ہو، یعنی کعبہ، بیت المقدس یا پھر کسی نبی کی موجودگی، وہاں پر یہ ڈائمینشن شفٹ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موبائل کے سگنل ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ٹاور کے قریب کنیکشن کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈائمینشن ہوتے کیا ہیں؟ چلیں اس کو آسان الفاظ کے اندر اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ لمبائی کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے، چوڑائی کا مطلب ہوتا ہے دائیں بائیں، اور اونچائی کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے، اور یہ 3 ڈائمینشن ہیں جو کہ ہم انسان دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔ اور آئنسٹائن نے چوتھا ڈائمینشن بھی بتایا تھا جس کو کہتے ہیں ٹائم، جو صرف آگے کی طرف ایک سیدھی لائن کے اندر موو کرتا ہے، جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کے اثر کو اپنے جسم پر محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بچے سے بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھے سے بچے نہیں بنتے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے تقریباً 11 ڈائمینشن ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈائمینشن شفٹ کیا ہوتا ہے؟ آئیں ذرا اس کانسیپٹ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک کاغذ پر ایک چونٹی چل رہی ہے۔ اس چونٹی کی دنیا صرف 2 ڈائمینشنل ہے، یعنی اس کے مطابق صرف آگے پیچھے دائیں بائیں جانا پاسبل ہے، اس کے مطابق اوپر نیچے کی کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ اب اگر اس چونٹی کو آپ اٹھا کر کاغذ کے دوسری طرف رکھ دیں تو یہ چونٹی کے لیے معجزہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ نے صرف 3rd ڈائمینشن کو استعمال کیا جو کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اب یہی کانسیپٹ فرشتوں پر اپلائی کریں تو ہم 3 ڈائمینشن مخلوق ہیں، جبکہ فرشتے اس سے اوپر کے ڈائمینشن میں موجود ہیں۔ اس لیے جب وہ زمین پر آتے ہیں تو کوئی لمبا سفر نہیں کرتے، بس ایک ڈائمینشن سے دوسرے ڈائمینشن کے اندر شفٹ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ٹی وی کا چینل بدلتے ہیں، یعنی چینل 1 اور چینل 5 ایک ہی ٹی وی کے اندر ہیں لیکن ان کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے اور فرشتے نور سے، یعنی تینوں کی بنیادی ساخت بالکل مختلف ہے۔ مختلف ساخت کا مطلب ہے کہ مختلف ڈائمینشنز کے اندر ایگزسٹ کرنا جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن مختلف فریکوینسیز پر۔
اور فرشتے جب بھی ہماری دنیا میں آتے ہیں تو ہماری فریکوینسی پر شفٹ کرتے ہیں اور اس دوران یہ آسمانی دروازہ استعمال کرتے ہیں، تبھی نظر آتے ہیں یا پھر اثر بھی ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر وائی فائی سگنل ابھی بھی اس کمرے کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے اور نہ ہی آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ موبائل کو آن کریں گے تو کنیکشن ہو جاتا ہے اور فرشتوں کا عالم بھی شاید ہمارے عالم کے ارد گرد موجود ہے، بس ہماری سمجھ کا ڈیوائس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا۔ اور کعبہ، بیت المقدس وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ سگنل سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب ان دونوں کانسیپٹ کے اندر آپ کو کیا چیز عقل کے زیادہ قریب اور لاجیکل لگتی ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔